اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال سبعة یظلہم اللہ فی ظلہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب شاء فی عبادۃ ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ الآخر رواہ بخاری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ دوسرے پارے کی آیت نمبر 165 میں ارشاد فرما رہا ہے اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں جو وہ کہے وہ مانتے ہیں جو اللہ کہے وہ نہیں مانتے یا جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے چاہیے ویسی محبت نہیں کرتے بلکہ ان سے کرتے ہیں جو دوسرے ہیں یحبونہ کحب اللہ وہ ان کو ایسے محبوب رکھتے جیسے اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خالق مالک رازق حقیقی حنان منان دیان سبحان رحمان ہوں اور جو سما کا بنانے والا ہوں تو میرے ساتھ مجھے اپنا خالق اور مالک سمجھ کے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے لیکن جو میرے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں وہ ان سے وہ محبت کرتے جو میرے ساتھ کرنی چاہیے جیسے لات منات عزا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگوں نے جیسا ہمارا خالق اور مالک ارشاد فرماتا ہے اسے تو یہ خطرہ نہیں ہے نا کہ مجھے سنایا گیا ہے ہمیں تو خطرہ ہوتا ہے نا یار میں نے یہ بات کہی نا تو اسے کہہ رہے یہ مجھے سنائی ہے یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت خرابی ہے سود کے خلاف بات کرو تو سود کھولنے سے ہمارے خلاف تقریر ہوئی ہے اگر کوئی صلہ رحمی نہیں کرتا تو صلہ رحمی کی بات پہ بات کرو کہ ہمارے خلاف تقریر ہوئی ہے اگر چغل خوری کی بات کرو کہ چغل اچھی نہیں ہے چغل خور کے میرے خلاف بات کی ہے جو لوگوں سے سلام نہیں لیتے کو سلام کرا کرو تو کہتے ہیں ہمارے خلاف تقریر ہوئی ہے بڑا مشکل ہے آج تبلیغ کرنا اور اس مشکل ترین دور میں جو صحیح تبلیغ ہے نا وہ کامیابی کا راز ہے لوگ اچھا جانے برا جانے سچی بات کہنی چاہیے
لیکن طریقہ اچھا ہونا چاہیے، طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ارأیتا من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اسے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ خواہشات معبود بن گئی ہیں، جو دل کہتا ہے وہ کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نہیں کرنا۔ تو یہ ہوتی ہے خواہشات کی عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اور معبود بنا لیے اور انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں۔ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے نا، تو ویسے ان سے محبت کرتے ہیں جو انہوں نے اور معبود بنا لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ وضاحت کر دی کہ جو مومن کامل ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے منور ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی کسی چیز سے محبت نہیں کرتے جیسی اللہ تعالیٰ اور نبی اللہ سے ہونی چاہیے۔ کرتے ہیں، ماں باپ سے کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، برادری سے، مال مکان دکان سے محبت کرتے ہیں، لیکن جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے اور نبی اللہ علیہ السلام سے ہوتی ہے نا، ویسی نہیں کرتے۔ کرتے ہیں لیکن ویسی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے اعلیٰ ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت اور نبی اللہ علیہ السلام سے محبت سب سے زیادہ کرتا ہے وہ صحیح مومن ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب ایسے جو لوگ ہیں ان کی محبت کل قیامت کے دن کام آئے گی۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت انس، صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 3737، اس میں یہ حدیث شریف آتی ہے ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندے نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تیاری تو انہیں کیا کی ہے؟ اب جواب جو دینا چاہیے تھا صحیح دیا انہوں نے، اس کے تو تیاری تو کوئی، یعنی اپنے اعمال پر ناز نہیں کیا کہ جی میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے حج کیے ہیں، اتنے روزے رکھے ہیں، کیے تو کس کے لیے کیے؟ اللہ کے لیے کیے۔ اپنی تو پیسی تو منظور نہیں ہے، اس لیے تو منظور نہیں پیارے بھائی۔ جب تو نے کہا نا کہ اپنے لیے کیے تو پھر اللہ کو منظور نہیں ہے، اس کو منظور وہی حج و زکوٰۃ اور نماز جو اس کے لیے کی جائے گی۔ وہ سادہ سا بندے نے اس نے کہہ دیا ہے، کہنا یہ نہیں چاہیے تھا لیکن اس کو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے۔ اصل بات تو یہی ہے نا کہ جو میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، وہ تو اللہ کے لیے کرتا ہوں، لیکن اپنے لیے اس لیے کرتا ہوں کہ میں بچ جاؤں، میں نے اس کا یہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھے اس نے کہا یا رسول اللہ سے تیاری میری کوئی نہیں۔ اچھا یہ کہنے کے بعد لا شیء الا، لا شیء الا، جیسے کہ لا الہ الا کہتے ہیں نا، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، لا شیء الا، کیا؟ انی احب اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سرکار نے پوچھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تیاری کی ہے، کہتے لا شیء الا انی احب اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس نے جواب دیا کہ کوئی تیاری نہیں مگر اللہ تعالیٰ اس کے پیارے رسول علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، پیار ہے جاری نہیں۔ دیکھ لو کیا خوبصورت جواب ہے، یعنی لا شیء الا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ انہوں نے کہا لا شیء الا انی احب اللہ و رسولہ، کوئی شے نہیں مگر اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یعنی کہا کہ میں اللہ تعالیٰ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور جب مجھے ان سے محبت ہے تو بات بھی ان کی مانتا ہوں، کیونکہ جس سے محبت ہو جاتی بات ہی اس کی بات مانتا ہے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقال انت مع من احببت، اے سائل کیا تیرا انداز پیار ہے، اب یہ تیرا جواب ہے، اب ہمارا جواب سن۔
تو نے ہمارے سوال کا جواب دیا، لا شیء الا انی احب اللہ و رسولہ، میرے پاس کوئی چیز نہیں مگر اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کی محبت ہے علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو اللہ پاک کے نبی پاک فرماتے پھر ہمارا جواب سن لو۔ فرمایا سنو پھر، جب تو ایسا ہے تو جنت میں تو وہی ہوگا جہاں ہم ہوگے، جہاں ہم ہوگے وہاں تم ہوگے۔ کیسی اچھی بات ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ چھوڑو یہ دنیا کے لوگ ہیں، محبت بیکار ہے، دنیا دار سے محبت تو کسی کام ہی نہیں آ رہی، کیونکہ وہ ضمیر فروش ہوتے ہیں، ضمیر خریدتے ہیں، لوگ پیسے دے کے ضمیر خریدتے ہیں۔ ان کا کیا ہے، آج ادھر ہے کل ادھر ہے، کوئی نہیں۔ ان سے محبت کرے جو لازوال محبتوں والے، اللہ پاک سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، اب وہ جو سائل تھا پڑھا لکھا آدمی تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں آ گیا، وہ پڑھ گیا سارا کچھ، جو آپ کا صحابی ہو گیا، وہ پوری دنیا کے عالموں سے بڑھ گیا، مفتیوں سے، محدثوں سے، مفکروں سے، اولیاء سے، علماء سے، شیخ الحدیث سے، شیخ القرآن سے، سب سے بلند رتبہ اس کا ہو گیا، جو دامن مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہو گیا اور زیارت سے وابستہ ہو گیا۔ اس سے بڑا کسی کا درجہ نہیں، سارے ان کے نیاز مند ہیں۔ اب جناب انس فرماتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببت۔ جناب حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان سے کہ جو آپ نے فرمایا اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے خوشی ہوئی۔ کس بات سے؟ انت مع من احببت، کہ اے سائل تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا، ساتھ جواب آ گیا، جس سے محبت کرے گا قیامت کو اس کے ساتھ سیدھی سیدھی۔ اس لیے محبت کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے بندہ کیسا ہے، اچھا ہوگا تو اچھے ہو جائیں گے، برا ہوگا تو برے ہو جائیں گے، بتا دوں آپ کو۔ چوروں سے محبت کرنے والے چور ہو جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں کٹھے ہی۔ جوا کھیلنے والے سے محبت کریں گے تو جواری ہو جائیں گے، نیکوں سے پیار کر نیکوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائے گا، ان کی محبت رائے گاری جائے گی اور وہ دھوکہ بھی نہیں دیں گے، نہ دنیا میں دھوکہ دیں گے، نہ قبر میں پریشانی آئے گی، نہ قیامت کو دھوکہ دیں گے، کیونکہ ان کی محبت ایسی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر جناب انس فرماتے ہیں کہ میں نے جھٹ سے کہا فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ۔ تو یہ کمال بات کر دی جناب حضرت انس نے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے کمال کر دیا، اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس کو نقل کر دیا۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ جناب انس فرماتے ہیں جب آپ نے یہ فرمایا تو میں نے کہا، عرض کیا کہ میں نبی اللہ علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، میں فاروق اعظم سے محبت کرتا ہوں، اور دو اور ایڈ کر لیے، اور کہتے ہیں اس امید سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب انہوں نے جو بات فرمائی ہے وہ فرمانے لگے اگر میں نے ان جیسے عمال نہ بھی کیے تب ان کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ واہ 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 واہ، اس کا مطلب محبت بیڑا پار کرا دے گی، محبت بیڑا پار کرائے گی۔ عمل بعد میں ہے، پہلے محبت ہے، محبت ہے تو کلمہ کا نور دل میں آئے گا، کہ محبت نہیں تو کلمہ کا نور بھی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے اس کو برکز بیان کیا، برکز، محبت برکز ہے اعمال کی۔ چنانچہ یہ اب حدیثی سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ذات پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 بندے وہ ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔
نمبر 1 امام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امام. کوئی امام ہو، حکمران ہے یا مسجد کا امام ہے، جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، عادل. ہمارا تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی عدالت فیصلہ کر دے حق میں آئے تو عدالت بہت اچھی ہے، مخالف عدالت بہت بری ہے، یہ تو ہمارا معیار ہے نا. لیکن اسلام کا معیار کیا ہے؟ عادل حکمران جو ہے نا وہ دیکھ رہے عدل و انصاف کرنے والا، اپنے خلاف بات جائے یا اپنے بیت میں جائے. کبھی کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں مجرم ہوں، کبھی نہیں کہتا. جس سے کہہ رہے میں مجرم ہوں وہ تو کامیاب ہو گیا، جس سے کہہ رہے میں مجرم ہوں تو کامیاب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ میں جس کی بارگاہ میں آتے صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ سے میں نے جرم کیا ہے، صاف کہتے میں نے جرم کیا ہے. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے تھے بات اور خاموش ہو جاتے تھے. اس بیچارے نے گناہ کر لیا، اب یہ بول رہا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے. خاموش رہتے تھے، نشر نہیں کرتے تھے. اور پھر اس آدمی کے بیٹھے بیٹھے نماز کا وقت آ جاتا، اذان ہو جاتی، جماعت ہو جاتی، تو وہ پھر تڑپ رہا ہے اپنے جرم کی وجہ سے، معافی طلبگار ہے. عرض کہا تو یا رسول اللہ سے میں نے جرم کیا ہے تو آپ مہربانی فرمائے مجھے سزا دے دیجئے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جناب انس روایت کرتے ہیں، امام بخاری امام مسلم نقل کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے. آپ فرماتے اچھا تو نے جرم کیا ہے؟ جی حضور. نماز پڑھی ہے؟ جی حضور. کہاں پڑھی ہے؟ حضور آپ کے پیچھے پڑھی ہے. اچھا نماز پڑھ لی ہے؟ جی حضور پڑھ لی ہے. ہمیں اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ اللہ یا رسول اللہ، پیار ہے جاری رہے زندہ باد. دیکھ لو اقرار کیا معاف. یا اقرار سے بات بڑھتی ہے، فرار سے نہیں بڑھتی. اقرار. ایک آدمی آیا، اس نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھجوروں کا کاروبار کرتا ہوں تو یہ ہوا اس ساری بات. تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نالائق آدمی، جب اللہ پاک نے تیرے گناہ میں پردہ ڈالا ہوا تو کیوں ظاہر کرتا ہے؟ لیکن دل میں یہ صدمہ ہے، یار مجھے معافی مل جائے، یہاں مل جائے تو بہتر ہے، قیامت کو میں نہیں سزا بھگت سکتا. قیامت کی سزا کبھی نہیں طلب کرنی چاہیے، اور کبھی نہیں کہنا چاہیے اللہ قیامت کے دن انصاف کرے گا، کبھی نہیں کہنا چاہیے. کام خراب ہو جائے اس کا انصاف تو اس سے تو رحم مانگنا چاہیے نا، انصاف نہیں مانگنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے پاس آئے تو چڑیا کے بوٹ ہوتا ہے، چڑیا کا بچہ ایسے بیمار ہو گئے. تو کیا ہو گیا تجھے؟ اچھا آپ کو پتا تو تھا نا. وہ تو نے کیا کہا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ سے میں نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ جو سزا تو نے مجھے قیامت کے دن آج ہی دے لے. میں تو اللہ کی سزا کو بھوگنے کے قابل ہے، تو نے یہ کیوں نہ کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، شفا دے دے. اس سے سزا نہ مانگو، اس سے شفا مانگو، بخشش مانگو. اس کے حضور آپ پھر دعا فرما دیں، ٹھیک ہو گیا وہ. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو ہے نا وہ اس سے اپنے دنیا میں آدمی کہ یا اللہ میں نے گناہ کے مجھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جان پر ظلم کر لو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ، اور آپ کے پاس آ کر اس کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرم کیا ہے، آپ ہماری بخشش کا دعا کر دیجئے، اسی وقت معافی ہو جائے. جب ایک ہمیں آپشن ملا ہوا ہے بہترین اور فائنل آپشن ہے، زبردست آپشن ہے، اس طرح ہمیں پیکج ملا خوبصورت، ہم اس کو چھوڑ کے ایسے دوسری طرف جائے جھوٹ بولتے جائے، ایک جرم ایک جھوٹ، پھر جھوٹ پر جھوٹ، پھر جھوٹ پر جھوٹ، تو پھر اس کا نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے. نہیں، سچ میں برکت ہے. اقرار کے میرے جرم کیا ٹھیک ہے چلو. ویسے جو لوگ توہین عدالت کرتے ہیں، یہ ایک سادہ سا مضمون ہے. توہین عدالت کرتے ہیں نا تو ان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ ہو جاتا ہے، اور وہ جب ادا کر جناب معاف کر دو کہ جو ہو جاتا ہے نا، اور جب جج معاف کر دیتا ہے تو اللہ ہے، اللہ ہے.
اور جو کہتا ہے میں نے کوئی توہین ڈالے گی، میں سچ بول رہا ہوں، کہتا آ جا پھر سیدھے ہو جائے آ جا اللہ کہتا ہے تو نے غلطی کی ہے نا، نہیں مانتا غلطی، چل سیدھا چل پھر چلو اس کو دوزخ میں پھینک دو۔ قادر مطلق کی قدرت جو ہے اس کو اس کے حضور بڑا تواضع کے ساتھ رہنا۔ حضور فرماتے ہیں امام عادل جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، وہ شاب نشا فی عبادت ربہ، اور وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اعزاز ہے نا، بوڑھا آ جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اللہ پاک کو کوئی اس میں پریشانی نہیں، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہ تو بوڑھا ہو گیا کیوں میرے پاس آیا ہے، وہ تو مرنے سے پہلے بھی اس کے پاس ہے تبھی معاف کر دیتا ہے، اس کی اپنی مخلوق ہے نا، تو اپنی مخلوق کو معاف کر دیتا ہے، خالق ہے نا، اس کو اختیار ہے۔ لوگوں نے دیکھو حضرت ابو سفیان 23 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، پھر توبہ کر لی، معافی ہو گئی، بڑے بڑے انہوں نے جرم کیے۔ وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، اور ہند جس نے آپ کا کلیجہ چبایا ہے جی، انہوں نے معافی مانگ لی، ان کو معافی مل گئی۔ اس کا مطلب ضدی آدمی جو ہے نا اس کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، یاد رکھنا، ضدی کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، اور ضدی مغرور ہوگا، ہمیشہ یاد رکھنا، ضدی مغرور ہوگا، مغرور ضدی ہوگا، جو تواضع والا اس کو ضد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم سے حدیث نمبر 194، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم اس وقت جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے، ٹھیک ہے، اور ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہوگے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ جو ہمارے یہاں کمزوری ہے اور کمی ہے، آپس میں محبت نہیں کرتے، کی بھی توڑ دیتے ہیں، ایسے نالائق لوگ ہیں ہم، اچھی بھلی محبت چل رہی ہوتی ہے، کوئی مفاد دیکھتے ہیں تو محبت توڑ کے دشمنی میں آ جاتے ہیں، تو یہ نقصان بھی ہو جائے گا جو دشمنی میں آتا ہے۔ ہاں میں بتا دوں آپ کو دشمنی کیوں کی ہے، اس کی وجہ بھی تو بتاؤ نا۔ اب میں تو وجہ نہیں بتا سکتا کیونکہ میرا یہ سسٹم دنیا میں جا رہا ہے، میں بتاؤں تو لوگوں یہ وجہ لوگ ہیں، یہ حرکت مسلمان کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی دل کی دنیا کو چیر پھاڑ کر کے دیکھے کہ تو اچھا والا محبت کرتا ہے تو دشمنی تجھے کیا لگی ہے، کیا ہوا تو دشمن ہو گیا تو؟ وہ اپنے دل کو چیر کے دیکھے اور اپنے اعمال کو دیکھے کہ میں کیوں دشمن ہوا، کیا خطرہ ہے تجھے یا کوئی نقصان ہوا ہے۔ یہ محبت تو اس کے بغیر تو آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا کریم فرماتے ہیں لا تؤمنوا حتی تحابوا، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والو آپس میں محبت نہ کرو۔ تو رسول پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں تمہیں بتاؤں تم محبت کیسے کر سکتے، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں کہ وہ تم کام کرو تو آپس میں محبت کرے لوگے۔ یہ سننا غور سے میرے پیارے بھائی، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کیا ارشاد فرماتے ہیں، قابل غور بات ہے۔ پہلے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم ایماندار نہیں ہوتے، پھر فرمایا کہ تم ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، کرو آپس میں محبت۔ اب محبت کیسے ہوگی؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محبت کیسے ہوگی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ، سلام کرا کرو، سلام کرا کرو نا۔ سلام کرنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، سلام سے گھبراتے ہیں اور سلام کرنے سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں جی، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو سلام کرو دل کرتا ہے بابا،
ہمارے بابی نگینہ سرکار آئے تھے جب لاہور آتے تھے تو فرماتے تھے جا رہے ہیں یار السلام علیکم، پھر معانقی کرتے ہیں یہ ہاتھ چومتے، تو پھر کوئی بات شروع ہو جاتی جی اچھا بھی میں جا رہا، پھر سلام کرتے، ایک ایک موقع پر 10 دفعہ سلام کرتے کہ اللہ کے ولی سے سلام کا موقع مل رہا ہے، پیار ہے جاری، مجھے اولیاء کرام سے پیار ہے، صحابہ کرام سے، اہل بیت طہار سے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے، والدین سے، ایمان والوں سے، پاکستان سے پیار کرو نا بابا، یہ پیار کام آئے گا قیامت کے دن، یقین جانو پیار کام آئے گا، نفرت کام نہیں آئے گی۔ بزرگوں سنو، اپنے آپ کو بڑا نواب زیادہ سمجھنا، دوسرے کو کم سمجھنا، میں بڑی شان ہوں، میری بڑی شان ہے، جب ناک ٹیڑھی ہوگی نا مرتے وقت ہماری تو پھر ہمیں پتہ چلا کتنی شان رہے گی باقی۔ تواضع سے شان ہوتی ہے، تکبر سے شان نہیں ہوتی، تواضع سے، تواضع۔ میں ادھر جنازہ پڑھنے گیا، کوئی مر گیا تھا بندہ، تو ایک بڈھا جب بابا کہنے لگا بھی گیا ہی، حالہ خود ہی بڈھا ہے وہ، کہنے لگا بھی گیا ہی، تو میں نے نہیں مرنا، یہ ٹھیکہ لے گیا ہے کہ میں مارا کہتا ہوں جب قیامت بہت مرے گی میں مروں گا، خوف خدا نہیں ہے۔ کہتے یار بڑا صدمہ ہوا ہے کہ اشارہ فوت ہو گیا، کہہ رہے یہ چاہیے، لیکن جہالت کا کیا کرے جو کانوں سے اوپر جا رہی ہے، مر گئی، یہ بھی مر گئی، لا حول ولا قوت۔ میں تو اس دن سے نا اس بوڑھے آدمی کی عمر میں افسوس، آج تک افسوس کر رہا ہوں، میں کہ یا اللہ اس کو سمجھ دے دے، یہ ہے تو بوڑھا لیکن بے وقوف ہے یہ بوڑھا۔ حضور فرماتے یہ کون بڑا صدمہ ہوا ہے کہ تو مر گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوستو یہ بات کہنے والی ہے، یہ کون کہے گا جو مغرور آدمی ہے؟ تواضع والا تو یہ کہ یار بڑا صدمہ ہوا ہے، یہ بندہ فوت ہو گیا، یار بڑا صدمہ ہوا ہے یار چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، اللہ ان کا والی وارث ہے۔ تواضع، انکساری، یہ اللہ کو پسند ہے، اور جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر تواضع ناز کرتی تھی۔ مغرور آدمی تو رب کو پسند ہی نہیں ہے، مغرور پسند نہیں ہے، اگر مغرور پسند ہو تو شیطان پسند آتا، اسے صاف ابا واستکبرا صاف آتا ہے، انکار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر کرنے والا دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اور جو خود اپنے آپ کو ناچیز سمجھے وہ دوسروں کو کبھی حقیر نہیں سمجھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہوگے جب تک، تم اس وقت جنت میں نہیں جاؤ گے جب ایماندار نہ ہو جاؤ، اور ایماندار نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچانے کو دل نہیں کرتا، میں بتا دوں آپ کو، جس کو نقصان پہنچانے کو دل کیسے جو محبت نہیں، یہ نفرت ہے۔ تو مومن سے نفرت کرنا مومن کی تو شان ہی نہیں ہے، وہ نفرت پھیلانے والا تو سوچے وہ کون ہے۔ اور پھر فرمایا الا ادلکم الا شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں چیز نہ بتاؤں کہ جب تم کرو تو آپ سے محبت ہو جائے تمہیں؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کرا کر، آپس میں سلام کرا کر۔ اور بخاری شریف کی یہ حدیث شریف جو ہے یہ حدیث نمبر ہے 12۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اور ان رجل سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں بہترین کام کیا ہے؟ فرائض واجبات تو فرائض ہوتے ہیں نا، وہ تو کامیاب ہے آدمی اس میں، اور وہ بہترین ہے، لیکن ان کے علاوہ کون سا کام بہترین ہے؟ نماز روزہ جو زکوٰۃ کے علاوہ کون سا کام بہترین ہے؟ فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا بہترین کام ہے، کھانا کھلانا بہترین کام ہے۔ وَتَقْرُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَن لَّمْ تَعْرِفْ، اور فرمایا بندہ واقف ہو یا نہ واقف ہو سلام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جو 7 خوش نصیب ہوں گے ان میں ایک امام عادل ہوگا، دوسرے وہ نوجوان جس سے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، تیسرا رجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا وہ جس کا دل مسجد میں معلق ہے، کہ مسجد سے نماز پڑھ کے گیا ہے پھر دھیان مسجد کی طرف، پھر آیا پھر دھیان، کاروبار بھی کرتا ہے، سوتا جاگتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن دھیان اس کا مسجد کی طرف لگا ہے۔ نمبر 4
وہ دو مومن جو آپس میں اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ نمبر 5، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی عورت کسی نیک آدمی کو برائی کی دعوت دیتی ہو، کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، حضور فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے، خفیہ کرے، یہ بھی عرش کے نیچے ہوگا۔ اور نمبر 7 فرمایا وہ مسلمان جو رات کی تنہائی میں اللہ کی محبت میں روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے شامل ہونے کی توفیق فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔